ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے سی پیک. آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر میں پروجیکٹ کے متعلق سی پیک پروجیکٹ کے متعلق پروگرام کرتا رہا, اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک مین سٹریم ویو ہوتا ہے, ایک ویو ہوتا ہے جو تھوڑا سا ڈسینٹ کرتا ہے. تو میرا ویو ان دونوں ویوز کے درمیان کہیں رہا. اپریشیٹو آف دا بینیفٹس آف سی پیک. However, I did not stop myself from criticizing certain features of the project جس میں مجھے لگتا تھا کہ پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جو کوانٹم یا سائز بتایا گیا تھا پروجیکٹ کا, اگر اس کو ایگریگیٹ کیا جائے, ملا کر پیش کیا جائے, تو we were talking in excess of around $63 billion ایگریگیٹ. ٹھیک ہے. اگر ان جیسے آپ کہیں کہ تھوڑا ریئل ٹرمز کے اندر بات کی جائے, تھوڑی ریئلسٹک ٹرمز کے اندر بات کی جائے, تو اٹ واز اراؤنڈ رفلی $46 بلین. پر آف کورس وہ ایکسپینڈڈ تھا تو اس کو کافی بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا. تب ایک ایشو یہ تھا کہ تھوڑی تگ و دو تھی, اکنامک سکسیس ہم نے دیکھنی تھی. بٹ پوسٹ 2014 آپ کو پتہ ہے ملک کا سینیریو بالکل چینج ہو گیا جب ہم نے نومبر 2016 میں ایک گریجول چینج ان اسٹریٹجی دیکھی. ڈیفینیٹلی اس سے پہلے ہم بالکل سی پیک سینٹرک تھے. اس کے بعد تھوڑا سا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سینٹر آف گریوٹی چینج ہوا. پھر ہم نے دوسرے بھی ایکسپلور کیے ایریاز. پھر دے کیم اے ٹائم کہ منتھس پاسڈ بائی لیکن وی نیور ہرڈ آف سی پیک کہ جی اس پہ ہو کیا رہا ہے. پھر دین سڈنلی ریوائول, اور جیسے وہ آج کل ڈرامہ چل رہا ہے اس میں وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ریزریکشن, تو مے بی دا ریزریکشن آف سی پیک. تو اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں جو کہ آج میں اپنے مہمان سے ڈسکس کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہوں گے اسٹوڈیو کے اندر جناب صدقت پوپلزئی صاحب, اور یہ بلوچستان اکنامک فورم کے سربراہ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سی پیک کے موضوع پر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں, اور پروجیکٹ کے متعلق جو ہے وہ کافی وضاحت سے پیش بھی کرتے ہیں. چیئرمین بھی ہیں سی پیک کی جو کانفرنس ہونے والی ہے مستقبل کے اندر. تو اب میں ان کے ساتھ جو گفتگو کروں گا اس کا محور یہی ہوگا کہ جناب سی پیک جو ہے اس کی حقیقی رفتار کیا ہے, کیا کچھ منصوبے ایسے ہیں جو کہ سست روی کا شکار ہیں, کیا ابھی تک ان 4 سال میں ہم نے کوئی خاص پیش رفت نہیں دیکھی. 6 سال میں اس لیے نہیں گن رہا کیونکہ 4 سال کے اندر ہم فل تھروٹل ہوئے تھے. تو سردار صاحب آپ کو سب سے پہلے ویلکم کرنے کے بعد براہ راست اسی جانب لے کر آتا ہوں, آپ اپنا تجزیہ پیش کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ علی بھائی. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ناراضگی تو نہیں, لیکن ایک چیز کی مجھے افسوس ہے کہ جتنی ہماری سکسیسو گورنمنٹ ہے, یہ سی پیک کے شروع ہونے کے بعد یہ سیکنڈ گورنمنٹ ہے کہ جنہوں نے پراپرلی سی پیک کو ابھی تک واضح نہیں کیا کہ سی پیک ہے کیا چیز. آپ دیکھیں کہ پہلے جو گورنمنٹ تھی اس نے کہا جی $48 بلین, پھر $50 بلین, پھر $65 بلین. اب جو یہ پریزنٹ گورنمنٹ آئی انہوں نے پھر اس کا مارجن نیچے کر کے 48 تو $50 بلین کے قریب چلے گئے. اب پرابلم یہ کہ جیسے آپ نے اپنی اپریہنشنز دی کہ جی سی پیک سلو ڈاؤن ہے, کوئی ایسا رزلٹ نہیں آیا, تو ایسا نہیں ہے. سی پیک کا جو مین ارلی ہارویسٹ کمٹمنٹس تھیں $38 بلین کی, وہ تھی ہی انرجی سیکٹر کے لیے تھی. کیونکہ دیکھیں چائنا کی جو ورلڈ وائڈ اسٹریٹجی ہے وہ لانگ رینج اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ہم نے اکنامیکلی یا کمرشلی اس ایریے میں اگر انویسٹمنٹ کرنی ہے تو ہمارے کمپنیز یا ہم لوگ ایز اے کنٹری ہم اس سے کیا بینیفٹ لیں گے. تو ان کو معلوم تھا کہ پاکستان سوئر انرجی کرائسس میں ہے, تو لیٹس ایڈریس دس ایشو فرسٹ, تاکہ جو میں سمجھ رہا ہوں اب سیکنڈ فیز سی پیک کا شروع ہو چکا ہے آلموسٹ, کہ اس کے اندر مجھے معلوم ہے کہ چائنیز کمپنی بہت سی ڈیفرنٹ سیکٹرز میں مائگریٹ کرے گی چائنا سے. دیکھیے چائنا ایک دنیا ابھی اس کو مانے یا نہ مانے اپنے انٹرسٹ میں, لیکن چائنا ہیز آلموسٹ بیکم دی سپر پاور, اکنامک سپر پاور آف دا ورلڈ. یہ تو ماننے والی بات ہے. تو وہ پاور کیسے بنی کہ ان کا بھی سیچوریٹنگ ایک لیول آ چکا ہے اکنامکس میں, کہ ان کی انڈسٹری اتنی زیادہ ہو گئی
کہ اب ان کا لیبر گریجولی مہنگا ہونا شروع ہو گیا. اچھا ایک میں لقمہ یہاں پر دینا چاہوں گا, یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا. ہمارے ابھی ماضی کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ جناب والا وہاں سے ٹرانزیشن ہوگا, انڈسٹریز وہاں سے شفٹ ہوں گی جو لیبر انٹینسیو ہیں, اور وہ شاید پاکستان یا اور دیگر ممالک کی جانب آئیں گی. میں آپ کی بات کو بالکل اتفاق کرتا ہوں, اس کے ساتھ منطقی ہے, لیکن ابھی اتنے سال گزرنے کے بعد وی ہیو ناٹ ایون سین اے سنگل چائنیز کمپنی رائٹ ناؤ ان دی ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکٹر. مے بی ادر کمپنیز, آئی ہیونٹ ہرڈ آف اٹ, مے بی دے آر ہیئر, آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, لیکن ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری کے اندر ہم نے کوئی ٹرانزیشن نہیں دیکھی. ویری انٹرسٹنگ کویشچن علی بھائی, اینڈ لیٹ می بی ویری بلنٹ. کئی میرے دوست احباب جو ہیں اس بات کو پسند نہیں کریں گے. یہ انفارچونیٹلی اس میں ہم لوگوں کی مسٹیک ہے. پورے پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر نے اپنے تمام ایگز جو ہیں وہ سی پیک کی باسکٹ میں ڈال دیے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے ایگ نکالیں گے, ہم پکائیں گے اور کھائیں گے. ایسا پاسبل نہیں ہے. آج تک ہماری جتنی کارپوریٹ کمپنیز ہیں, میں ملٹی نیشنلز کی بات نہیں کر رہا, میں لوکل بلو چپ کمپنیز کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے ابھی تک کوشش نہیں کی کہ چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچر کریں یا چائنا سے کسی کمپنی کو لائیں اور اس کو یہاں سپورٹ کریں. ایسی کوئی بھی کمپنی, میں بالکل 100% شور ہوں اس بارے میں کہ ایسا نہیں ہے. یس, خوف ضرور ہے. جیسے بہت سے سیکٹر ہیں, مجھے معلوم ہے, جیسے سیمنٹ سیکٹر ہے, اسٹیل سیکٹر ہے, ان میں خوف ہے کہ یار ہمارا کاروبار جو ہے, بلکہ ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ورلڈ وائڈ آج یہ کل ایک انٹرنیشنل میگزین نے بڑی پازیٹیو رپورٹس دی ہیں اسٹیل سیکٹر کے لیے. اب یہ سمجھنے کی بات ہے. اچھا, اس اہم نقطے کے اوپر میں آپ کے ساتھ مزید بھی گفتگو کروں گا. مجھے ایک چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد ناظرین واپس حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو جاری رکھیں گے. اس پہ تو تھوڑی سی وضاحت ہونی چاہیے. بات یہ ہے کہ سی پیک منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ظاہری بات ہے اس کے مختلف درجات ہیں, درجات ہی کہیں گے اردو میں. تو پہلے درجے میں تھا توانائی کے شعبے میں جو منصوبے لگنے کا ایک ارادہ, پھر اس کے بعد اس میں چند پہ ہم نے کام ہوتے دیکھا ہے, لیٹس بی ویری فرینک, چند پہ ہم نے کام ہوتے دیکھا ہے. دوسرا تھا روڈ انفراسٹرکچر بوسٹ کرنا, اس میں تو ہمارا انٹرسٹ ہے اور پیسے بھی ہمارے ہی لگیں گے. ہاں, تختی سی پیک اور چائنا کی لگا دیں گے ہم, کوئی مسئلہ نہیں. تیسرا یہ ہے کہ جناب صنعتوں کی جانب آئیں گے اور زراعت کے شعبے میں آئیں گے. سردار شوکت پوپلزئی صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا کہ وہ جو درجہ ہے جس پر اب ہم پہنچے ہیں, اس میں ہمارے ہاں سے کوئی بڑے کنگلومریٹس یا بڑے کارپوریٹ انٹیٹیز لوکل ملٹی نیشنل نہیں, چائنا کو پاکستان لانے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں, اور بلکہ خوفزدہ ضرور ہیں لیکن ان کو لا نہیں رہے. ایسا کیوں ہے؟ علی بھائی, جیسے میں نے انیشلی آپ سے عرض کیا کہ یہ پوری فالٹ جو ہے وہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس کی ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا. کسی بھی میں صوبائی گورنمنٹس کے بارے میں, دوسری صوبائی گورنمنٹس کے بارے میں اتنا نالج نہیں رکھتا ہوں, لیکن بلوچستان کا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میری اوپینین ہے, people may not like it but I have to express کہ 1970s میں 2 انڈسٹریل یونٹس لگے یہ مرحوم بھٹو صاحب کے دور میں, ایک کوئٹہ میں, اس کو بلیلی میں, اور ایک اتھل میں, دونوں ٹیکسٹائل یونٹ. حالانکہ بلوچستان کاٹن پروڈیوس ہی نہیں کرتا تھا ان دنوں میں. وہ دونوں فیل ہو گئے اور ان کو سکریپ میں بیچنا پڑا. آج کچھ لاکھ میں اور ہب میں آلریڈی انڈسٹریل سٹیٹ جو ہے وہ آلموسٹ 360 انڈسٹری سے اب 100 اینڈ کچھ رہ گئی. تو دیٹ مینس اٹ از ناٹ اے ویری سکسیسفل انڈسٹریل. پہلے زیادہ تھیں, اب کم ہو گئی ہیں, بہت زیادہ کم ہو گئی. لوگ شفٹ کر گئے, کوئی پنجاب میں شفٹ کر گیا, کوئی کسی اور ایریا میں شفٹ کر گیا. ایک کچھ لاکھ میں لگایا. فرسٹ تھنگ از, کسی بھی فورن انویسٹر کو لانے کے لیے آپ چلیں کیپٹل اور ٹیکنیکل نو ہاؤ کو چھوڑ دیں, انٹرپرینورشپ کو چھوڑ دیں, بٹ یو نیڈ ٹو پرووائڈ دیم دی انفراسٹرکچر
you need to provide them a good technical know-how labor. تو ان ریجنز میں اگر میں آپ کو ایز اے بلوچستان اکنامک فورم بتاؤں کہ ان ریجنز میں یہ انگریڈینٹس نہیں ہے. جب نہیں ہے تو وائی یو آر ویسٹنگ دی پبلک منی کہ آپ کہیں جی میں اپنی ایک بیوروکریٹ بولے یا پولیٹیشین بولے کہ جی میری مرضی سے آپ ادھر انڈسٹریل اسٹیٹ بنا لیں. This is then what should we do? no, this is what I'm trying to express it to you. اب جب فورن انویسٹر, دوسرے لفظوں میں چائنیز انویسٹر جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے, ڈسکریج ہوتا ہے کہ کافی چیزیں امپروو بھی کر گئی الحمدللہ, سیکیورٹی ایشو اپنی جگہ ہے, اس کے بعد انفراسٹرکچر آپ کے پاس ہے نہیں, سراؤنڈنگ میں جو ایریاز ہیں وہ آپ کو عام آدمی کو اٹھا کے تو آپ نے لیبر نہیں بنا دینا. آج کل میکنائزڈ انڈسٹری ہوتی ہے. منہ سے زبان سے تو ہم نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے. ایک پروجیکٹ ہے, میں فالو اپ کرتا ہوں, میں پچھلے پروگرام میں بھی یہی بات کر رہا تھا, اس کا نام ہے ریکو ڈک, آپ کو پتا ہوگا, اور اس کے اوپر ہم نے بڑا شور مچایا, بولا جناب اس میں $200 ارب کا سونا ہے. مجھے نہیں پتا, کلیم کیا. اگر اس کو ویسے دیکھا جائے تو سر صرف اس ایک پروجیکٹ کی اکنامک ایکٹیویٹی, اور جو مطلب مجھے نہیں پتا انڈسٹریل کوئی پروسیسنگ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, لیکن صرف اس ایک پروجیکٹ سے ہی اتنا زیادہ جنریٹ ہو جائے گا جو اگر دیکھا جائے تو باقی پروونسز سے کہیں زیادہ ہو. آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ایئرز اٹ کین ٹیک. تو اس کو آج ہم کسی اکاؤنٹ میں ہی لے لیتے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ اس کو بھی تو لیں, مائنز منرلز وغیرہ کو بھی تو اکاؤنٹ میں لیں نا سر. کیا کہتے ہیں آپ؟ گیس کو, آئل کو لے سکتے نہیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہوں آپ سے. گیس اور آئل تو خیر آئی تھنک اٹس اے فیڈرل ایشو اف یو گو انٹو بلو دا سرفیس ٹو اے سرٹن ڈگری, لیکن باقی کا تو ہم دیکھ سکتے ہیں نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, آفٹر ڈیولوشن کافی حد چیزیں پروونشل گورنمنٹ کے پاس آ چکی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں ڈیولوشن کا بلوچستان کے اوپر کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرونشن ہر کام میں ہے وہاں پہ, پرٹیکولرلی کمرشل انٹرسٹ میں کہ آپ نے مائننگ کے اندر کچھ کرنا ہے تو وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں, وہ مائننگ رولز لے کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں بڑے انویسٹر نے آنا ہے اس کو سوورن گارنٹی چاہیے ہوتی تو وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے, تو پروونشل گورنمنٹ نہیں دے سکتا. میں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے ایک چیز بڑی ریکویسٹ اپیل کروں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو مل بیٹھ کے یہ ایک واضح پالیسی کرنی ہوگی ان دی انٹرسٹ آف دا کنٹری, ان دی انٹرسٹ آف دا پروونس, کہ صوبہ کیا کر سکتا ہے, صوبے کی کتنی مینڈیٹ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ کو کتنا انٹروین کرنا چاہیے. دیکھیں اب این ایف سی ایوارڈ آ گیا. این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ کافی عرصے سے اس کی پہلے ممبرز بن رہے تھے, ممبر بنے تو اس میں ڈیلے ہوتا ہے. صوبہ جو ہے وہ جب ٹائم آتا ہے تو رونا شروع کر دیتا ہے, عام دنوں میں ان کے اندر کچھ بھی نہیں. اور صوبے کی بات کریں گے, جتنی سکسیسو گورنمنٹس ہیں ٹول کلیم کرتی ہیں, کبھی بینک بناتی ہیں, کبھی اسٹاک ایکسچینج بناتی ہیں, اور پھر اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں, اپنا وقت گزارتی ہیں اور اپنا راستہ لیتی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں. نہیں یہ حکومت ضرور کر کے جائے گی, آپ بے فکر رہیں سردار شوکت پوپل زئی صاحب. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بات ایسی ہے کہ جب سی پیک پر جب بھی بات ہو رہی ہوتی ہے تو میرا مزاج اور میری طبیعت تھوڑی سی بدل جاتی ہے. یہاں پر ہمیں ملکی مفاد میں سوچنا پڑتا ہے, چاہے دوستی کیوں نہ ہو, بھائی ہی کیوں نہ ہو, کبھی کبھار احتیاط برتنی پڑتی ہے. تو سردار شوکت پوپل زئی صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ یہ بڑا سینسٹیو موضوع سی پیک کا, ظاہری بات ہے اس میں سے ذرا سی تنقید ہو جائے تو لوگ دشمن کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیتے ہیں, بہت زیادہ حق میں بات شروع کر دیں تو لوگ پھر ایک اور تاثر لے لیتے ہیں. اصل میں ہماری برین واشنگ بہت ہوئی ہے سردار صاحب. برین واشنگ ہماری اس طرح سے ہوئی ہے کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہم دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتے اگر سی پیک نہ ہو, اور پھر اس کے بعد اچانک ایک جھٹکا ہمیں دیا گیا اور سی پیک نظروں سے اوجھل. پھر اس کے بعد پھر واپس ریٹرن آف دا ریمبو, مطلب ریٹرن آف دا سی پیک. آگے سمجھ تو آپ گئے ہوں گے. تو ہمارے نوجوانوں کو بھی بہت ٹھیس پہنچی ہے. ان 6 سالوں کے اندر ہم نے انہیں کہا کہ ہم تمہیں اتنی نوکریاں دیں گے, ہم تمہیں اتنی نوکریاں دیں گے.
سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی بہت وعدے کر گئے، اور اس کے علاوہ جناب احسن اقبال صاحب، میرے شہر سے ہی ان کا تعلق ہے، انہوں نے بھی جناب بہت سارے ہمیں الفاظ، تو میں پنجابی کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن بیسیکلی انہوں نے ہمیں بھی بہت اس بتی کے پیچھے لگا دیا کہ جناب اب بہت نوکریاں ملیں گی۔ 6 ایئرز اہیڈ یوتھ آف پاکستان یہ کہتی ہے کہ ہم ٹرین ہو گئے، ہم نے سپلائی چین سیکھ لی، ہم نے لاجسٹکس سیکھ لی، جاب کہاں ہے؟ جی سردار صاحب، یہ بڑا $1 ملین کویشچن ہے اور اس کا آنسر میرے پاس نہیں ہے۔ I wish and hope that if you ask this question to some politician یا گورنمنٹ، بہرحال میں جو میرا ادنا سا نالج ہے میں ضرور عرض کروں گا، میں پھر فالٹ لائن پہ آؤں گا کہ دیکھیں آپ اپنے ایگز بالکل ڈالیں ایک باسکٹ میں، جب اگر کہیں اور دوسری باسکٹ نہ ملے، لیکن ہماری ایک کنٹری ہے، ایک اسٹیٹ ہے، اس کی اکنامکس چل رہی ہے، تو آپ سائملٹینیسلی ایک میگا پروجیکٹ ہے، جوائنٹک پروجیکٹ ہے، اینڈ آئی ول یوز ورڈ ایک اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے، تو اس کو آپ اپنے راستے پہ چلنے دیں، لیکن آپ کا جو آلریڈی اکنامک میکنزم ہے اس کے اندر جو آپ کی عوام الناس سے کمٹمنٹ ہے اس کو تو پوری کریں۔ سر ہمارے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب جناب شہباز شریف صاحب، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، انہوں نے ایک پالیسی ڈیوائز کی کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اب اسکول کے اندر شاید ایز اے سیکنڈ لینگویج عربک نہیں پڑھیں، یا شاید عربک کے ساتھ ساتھ ان کو چائنیز بھی پڑھیں۔ تو چائنیز پڑھا کے کیا انہوں نے سوپ پکانا تھا یا کسی ریسٹورنٹ میں کام کرنا تھا؟ وہ نوجوان اگر مجھ سے آج پوچھے، جو تب ایک بچہ تھا جس نے چائنیز لینگویج سیکھ لی، کہ وہ اپنے سکلز کو کہاں پہ بروئے کار لائے، تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ دیکھیں علی بھائی، ابھی میں آپ کو ایک بڑی سینسٹیو بات بتانے لگا ہوں کہ یہ سی پیک کے مسئلے میں اتنا ڈیلے ہوا کہ ہمارے ووکیشنل اور ٹریننگ سینٹر آج کھل جانے چاہیے تھے پورے 5 صوبوں میں، اب تو 5 صوبے ہو گئے نا۔ وہ کیوں؟ دیکھیں آنے والے وقت میں انڈر سی پیک یا جنرل انویسٹمنٹ جو ہوگی ہے، پوری آٹومیشن ہے، اتنی آٹومیشن ہے کہ آپ کا ٹریکٹر، آپ کا بلڈوزر، آپ کی کرین میں بھی کمپیوٹر ہوگا، آپ اس کو چلانے کے لیے آپ کا وہ نو ہاؤ نالج چاہیے، تو لامحال اگر آپ وہ نہیں رکھیں گے اور آپ کا لیبر جو ہے وہ ٹرینڈ نہیں ہوگا، تو پھر آپ کیوں شور کریں گے کہ باہر کے ملک سے انویسٹر کیا آپ کو صرف پیسے دینے آئے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ انویسٹمنٹ کرنے آیا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے لیکن وہ بھاری فائدہ اٹھائے گا، تو اس کے لیے وہ تمام ذرائع بروئے کار لائے گا جس سے اس کا پروجیکٹ کامیاب ہو۔ تو آپ کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا لیبر ایسے ہی ہے، اس کو اٹھائیں گھروں سے اور آپ لگا لیں؟ وہ کسی قابل ہوگا تو لگائیں گے نا۔ تو یہ ذمہ داری فیڈرل، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی تھی کہ امیجیٹلی یہاں پہ لوگوں نے بے ادبی کی معافی، لوگوں نے ایسے لوگوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں صرف پیسہ کمانے کی خاطر چائنیز لینگویج کورسز شروع کر دیے، چائنیز سٹڈیز شروع کر دیں۔ وہ ایک اکیڈمک کوالیفیکیشن میں اور ٹیکنیکل کوالیفیکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ گوادر جو ہے، میں بالکل آپ کو بتاؤں گا کہ گوادر کا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ وہاں 30,000 فشرمین سوسائٹی ہے جو بیچارے فشنگ کرتے ہیں، کیا ان کو ٹرین نہیں کر سکتے تھے؟ آج کوئی 10 دن سے شور ہے کہ جی سمندر کے اندر باہر کے ٹرالرز آ گئے، ہم لوگوں کی فش سٹاک ختم کر رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو ماڈرنائزیشن نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، آپ نے سی پیک پہ اب گوادر کی بات شروع کر دی، اب تو میں آپ سے تھوڑی بحث کروں گا۔ بات یہ ہے کہ سر جو میں نے دیکھا اس میں $600 ملین کے آس پاس مختص تھے کشمیر کے لیے، سی پیک گوادر جو اوور آل سی پیک کا آؤٹ لے تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے اندر چائنا نے انویسٹمنٹ کی ہے in order to have alternate access to Chabahar is in the tune of hundreds of billions of dollars, sir. ہمارے سی پیک کے سائز سے 1 2 3 4 5 6 دفعہ سے زیادہ، 6 ٹائمز سے زیادہ انویسٹمنٹ وہاں پہ آئے گی، اور یہ بھی شاید میں انڈر اسٹیٹ کر رہا ہوں۔ سر یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟
دیکھیے یہ چائنا کا اپنا اسٹریٹجک ڈائمینشنز ہیں جس میں ہمارا تو اختیار نہیں ہے. ہم تو اپنے $65 بلین پہ قناعت کریں, اور ہمیں چاہیے کہ ایک تو یہ چیز مجھے واضح کرنی ہوگی, ہمارے ملک میں یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ سیاستدان ہوں یا بزنس مین ہو, وہ رادر اپنے گھر کو دیکھنے کی ہر دفعہ ان کو باہر کی فکر ہوتی ہے. نہیں, لیکن مجھے ایک چیز فیکچول پوزیشن کلیئر کر دیں, نہیں کیا بالکل ٹو دا ٹیون آف ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز انویسٹ ہوئے ہیں ایران میں, یا ارادہ رکھتا ہے چائنا ایران میں انویسٹ کرنے کے لیے ان آرڈر ٹو ایکٹیویٹ اینڈ کنٹرول دا پورٹ آف چابہار اور ادر پورٹس؟ کیا ایسا ہے؟ نہیں بالکل ہے, لیکن اس میں مجھے کس بات کا خطرہ ہے؟ مجھے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ ہم اسٹریٹجک ڈائمینشنز کو فالو نہیں کر سکتے, ہمارے اپنے انٹرسٹ کو ہمیں فالو کرنا ہے. اگر چائنا وہاں پہ $600 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا یا $400 بلین کی انویسٹمنٹ کرے گا, تو میں کون ہوتا ہوں ان کو روکنے والا؟ نہیں, یا میں کون ہوتا ہوں مجھے اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. اگر چائنا کل, میں عرض کروں, اگر چائنا کل کو ون ون سچویشن ہمیں دیتا ہے کہ وہ چابہار اور گوادر کو سسٹر پورٹس بنا دیتا ہے اور وہ پیٹرولیم انڈسٹری ادھر لگاتا ہے, تو اس میں مجھے کیا نقصان ہے؟ مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے. Ultimately the area will get benefit, there will be economic development, there will be future prospects of downstream energy industry. No problem at all. ہمیں اس لیول پہ بات کرنی چاہیے, رادر ہم بیٹھ جائیں فکر کرنے میں اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اس کے اوپر کام نہ کریں. تو میں آپ سے بڑا ڈائی ہارڈلی عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر چائنا افغانستان میں آ گیا ہے, بالکل آ گیا ہے, میجر مائننگ سیکٹر ان کے کنٹرول میں اس وقت, وہ ایران بھی جا رہا ہے, وہ دنیا کے 80 ملکوں میں جا رہا ہے, تو ہم بھی ان میں ہیں, لیکن ہم زیادہ امپورٹنٹ کمپوننٹ ہیں, کیونکہ پوری دنیا میں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے ان کنٹریز کی اتنی تعریف یا اتنی کلوزلی ڈسکس نہیں ہوتا جتنا سی پیک ہوتا. تو اتنی امپورٹنس جب ہمیں ملے تو ہم اس امپورٹنس کو قبول بھی تو کریں نا. ہم بات ہو رہی ہے, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم موضوع کو آگے لے کر چلیں گے کہ سی پیک اور بالخصوص گوادر کی جو ایک حیثیت منفرد ہم کہتے تھے, اس کا فیوچر کے اندر اب کیا آؤٹ کم ہوگا, دنیا اس کو کیسے دیکھے گی, اور اسٹریٹجک ڈائمینشنز جن کی بات کر رہے ہیں سردار صاحب وہ کیا ہیں. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو جاری ہے ہماری. بریک پہ جانے سے پہلے میں سردار شوکت پوپلزئی صاحب سے جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر جب ایران میں اتنا پیسہ چائنا نے لگا دیا اور اس کے بعد ظاہری بات ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دوسروں کے اوپر انحصار بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت دوسروں کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہیے کہ جناب کس کو کیا مل گیا. ہمیں اپنے مفادات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح سے سچویشن کو ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اپنے طور پر اس کو کس طرح سے اپنے ملک کے مفادات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. سردار شوکت پوپلزئی صاحب, اس کا ایک اور ڈائمنشن بھی ہے. انفارچونیٹلی آپ کو پتہ ہے کچھ انسیڈنٹس ایسے پیش آئے پاکستان کے اندر جو کہ چائنیز سٹیزنز وغیرہ تھے, ان کو کچھ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا, کچھ تشدد کے بھی ایسے واقعات تھے جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو چائنیز یہاں پاکستان میں کام کر رہے تھے وہ بھی واپس چلے گئے. اس سے پہلے ہمارے شاپنگ مالوں کے اندر اور ایسی جگہوں کے اوپر جہاں پہ فارنرز دیکھے جاتے ہیں وہاں پہ چائنیز کی تعداد بہت زیادہ تھی. دکانوں کے اندر ایسے ملازمین بھی رکھ لیے گئے تھے جو کہ چائنیز کلائنٹس اور کسٹمرز کو سرو کرنے کے لیے بلائے گئے تھے. بینکوں کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ چائنیز کو ملازم رکھا گیا تھا تاکہ وہ چائنیز کلائنٹس اور کسٹمرز کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکیں. اب جب ہم اس کو سیناریو کو دیکھتے ہیں تو وقت جو ہے وہ اب بالکل بدل گیا ہے. چائنیز جو ہیں وہ پاکستان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پبلک لائف سے باہر ہو گئے ہیں اگر پاکستان سے گئے نہ ہوں. تو سر اس کی کیا وجہ ہے, یہ تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں کہ ان کے نمبرز کیوں ڈوینڈل کیے ہیں جو پہلے آ رہے تھے. ابھی بھائی آپ نے پہلا جو حصہ ہے اس میں فرمایا کہ جی سیکیورٹی, میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی کی ایشوز
کے لیے وہ قطعاً پاکستان سے نہیں گئے. اور کیونکہ میں بہت کو کے ساتھ انوالوڈ بھی ہوں, یہ بڑی تصدیق سے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. یس, یہ جو وائرس آیا, پینڈیمک آیا, تو وہ 2 وجہ سے انہوں نے وہ گئے. ایک تو اپنے گھر کی ان کو فکر تھی, اور پھر یہاں پہ ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ they were not sure کہ یہ لیول آف پینڈیمک اس لیول پہ جائے گا جیسے چائنا میں تھا. اور وہ اس وجہ سے لٹل مائگریشن ہوئی جو الحمدللہ واپس آ چکے ہیں. ابھی میں بڑا آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ اسپیشل چارٹرڈ ایئر کرافٹ پہ ان کے ٹیکنیکل سٹاف واپس آیا ہے. تو یہ بالکل کام جاری ہے, کوئی کام رکا نہیں ہے. اب میں بتا رہا ہوں کہ اس اکنامک ایکٹیویٹی میں گورنمنٹ کو سمجھنا چاہیے, ہمارے جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ اب ہمارا یہ جو سیکنڈ فیز شروع ہو رہا ہے, دس از ایکچولی دا مائکرو فیز. مائکرو فیز مین دیٹ ایچ انڈیویجول کین پارٹیسپیٹ ان ٹو دیٹ. اس میں ایگریکلچر از آن دا ٹاپ آف سیکٹر جو ہے, تو آپ اس کو ٹریڈنگ بھی اس کے اندر آئے گی. تو ہمیں خود انحصاری کرتے ہوئے ہمیں ایکٹیو ہونا پڑے گا, ہمیں فائنل گیئر میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا تاکہ چائنیز بھی امپریس ہو کے وہ اپنے بزنس کو پاکستان میں لائیں. اچھا سردار شوکت پوپل صاحب, لیٹس اسٹارٹ لوکنگ فار ادر پیپل آلسو ان دا ورلڈ ہو آر ولنگ ٹو انویسٹ ان پاکستان. لیٹس ناٹ فارگیٹ کہ لوکریٹو جب بھی مارکیٹ ہوتی ہے, جب شہد کسی چیز کو لگا ہو تو ہر کوئی اس کی جانب راغب ہوتا ہے. یہاں پاکستان کے اندر اگر انویسٹمنٹ اپرچونٹی ہے, وائی آر وی ناٹ ایکسپلورنگ اپرچونٹیز ان یورپ, why are we not exploring opportunities in the sense that inviting investors from North America? Why not even from Far East? Why are we relying only on a very restricted amount of investors? اب تو مشرق وسطیٰ نے بھی شاید ہماری طرف سے چہرہ موڑ لیا ہو ہماری پالیسیوں کی وجہ سے. ایسا کیوں ہے؟ جی دیکھیں, یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے, اور یہ میں کوئی کرٹیسزم نہیں کر رہا. دنیا کے فورن منسٹر, دنیا کے ٹریڈ منسٹر, کامرس منسٹر جو ہے نا, they have become the sales person of their country also. ہمارے فورن منسٹر وہ اسٹریٹجک ڈائمینشن سے ہٹتے نہیں ہیں, اور کامرس منسٹر وہ اپنے فوٹو سیشن میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں کہ کسی ملک میں بھی جائیں ان کی اپنی پرسنالٹی جو ہے اس کی پروجیکشن ہو. تو یو ہیو ٹو چینج دیئر ایٹیٹیوڈ آلسو. دے آر دی سیلس پرسن آف دس کنٹری. ہمارا جو پوٹینشیل ہے, دے کین سیل ابراڈ, دے کین امپریس پیپل ٹو کم بیک. اور ہمارے جو ہوم اسٹیشنڈ پولیٹیشینز اور کرتا درتا لوگ ہیں ان کو وہ انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے کنٹری کے اوپر. جیسے اب ایک دم تمام چیزیں ہوتے ہوئے بھی اس پینڈیمک کے اندر اس گورنمنٹ نے جی ٹورزم کا نعرہ لگا دیا. مطلب یو ہیو ٹو ریئلائز کہ میں خود ریلیکٹنٹ ہوں گا کہ میں بحیثیت پاکستانی کچھ ایریاز میں پینڈیمک کی وجہ سے پرانے وقتوں میں اب اللہ نے بہت کرم کر دیا کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ اس ایریا میں نہ جاؤں یہ پینڈیمک کی وجہ سے. ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ اے فارنر ٹو کم اینڈ ڈو ٹورزم ان دیٹ ایریا؟ سو یو ہیو ٹو یوز سینس, یو ہیو ٹو کریٹ انفراسٹرکچر, دیٹ از پرائورٹی. انفراسٹرکچر ڈزنٹ مین کہ روڈز, بریجز اینڈ آل دس ادر ایشوز, انرجی. Infrastructure means you have to prepare the local population to create an environment for business purposes. سردار شوکت پوپل زئی صاحب, خواہش تو یہ تھی کہ مزید گفتگو جاری رہتی, لیکن میرے پاس وقت محدود ہوتا ہے. دیگر موضوعات کے اوپر بھی گفتگو کریں گے, آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ کو دوبارہ سے بلائیں گے اور کوشش کریں گے اس موضوع کو مکمل کیا جا سکے. وی ویٹ فار میسج آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.